اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور تبلیغ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت شہاب بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد قیس کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا تھا، اس میں سے ایک صاحب کو اپنے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو انتہائی خوشی ہوئی۔ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، لوگوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش آمدید کہا اور دعا دی، پھر ہماری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تمہارا سردار اور ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اشج یعنی زخم کے نشان والے تمہارے سردار ہیں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ اشج اسے کہتے ہیں جس کے سر یا چہرے پر کسی قسم کا زخم یا نشان ہو۔ اس کے چہرے پر گدھے کے کھر لگنے کے زخم کا نشان تھا، اور وہ سب سے پہلا دن تھا جس میں ان کا نام اشج پڑا۔ یہ ساتھیوں سے پیچھے ٹھہر گئے تھے، انہوں نے ساتھیوں کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان سنبھالا، پھر اپنی گٹھری نکالی اور سفر کے کپڑے اتار کر صاف کپڑے پہنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر مبارک پھیلا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب حضرت اشج رضی اللہ عنہ آپ کے قریب آئے تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی اور کہا، اشج یہاں بیٹھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سمیٹ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اشج یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید فرمایا اور شفقت کا معاملہ فرمایا، ان سے ان کے علاقے کے بارے میں دریافت کیا اور حجر کی ایک ایک بستی، صفا، مشقر وغیرہ کا ذکر کیا۔ حضرت اشج رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے تمہارے علاقے کھول دیے گئے ہیں، میں ان میں چلا پھرا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے انصار، اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، کیونکہ یہ تمہاری طرح مسلمان ہیں۔ ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں اور ان پر زبردستی نہیں کی گئی، اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر کے ان پر غلبہ پا لیا ہو اور ان کا تمام مال غنیمت کا مال بنا لیا ہو، یا انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہو اور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ یہ وفد انصار کے یہاں رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اور مہمان نوازی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کیے گئے، عمدہ کھانے کھلائے، اور صبح اور شام ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک ایک آدمی کی طرف توجہ فرمائی، جو ہم نے سیکھا تھا اور جو ہم نے سکھایا تھا وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ ہم میں سے کسی کو التحیات، کسی کو سورہ فاتحہ، کسی کو ایک سورت، کسی کو 2 سورتیں اور کسی کو کئی سنتیں سکھائی گئی تھیں۔ مسند احمد کی حدیث۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔